اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، دو صحابہ روایت کرتے ہیں، ایک حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی انہیں نصیحت فرمائی، جو نصیحت کی تمام امت کے افراد کے لیے ہے، مرد کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اس حدیث کے بارے متعدد اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث ان بنیادی قواعد میں سے ہے جو مومن کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کی، آپ نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، آپ نے کہا تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جہاں بھی رہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی نصیحت کی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ مومن اللہ عز و جل سے ڈرے اور اللہ عز و جل کی جہنم سے اور اپنے درمیان ایک آڑ اور ایک پردہ اور رکاوٹ کو درمیان میں باقی رکھے، فرائض اور اسی طرح سے محرمات کی شناخت اس کے پاس ہو، فرائض کا اہتمام کرے، محرمات سے اجتناب کرے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی رہو اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کے سامنے ہے وہاں پر بھی اسے پرہیزگار ہی ہونا چاہیے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہونا چاہیے، اور تنہائی میں ہو، تنہائی میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ کے نبی نے صرف تقوی کی وصیت نہیں کی ہے، آپ نے کہا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ تقوی ہر جگہ ہونا چاہیے، یہ ایسی لازمی چیز ہو ہمارے ساتھ جو ہر حال ہمارے ساتھ ہو۔ اور یہ بات بھی اہل علم نے کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ تمہارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں زندگی میں، کبھی آسانی ہوتی ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے، انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی غم اور دکھ اور پریشانی میں ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز پڑھے، کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ مومن اللہ عز و جل کے فرائض کا اہتمام کرے اور محرمات گناہوں سے چوکنا ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو تقوی کے لیے سب سے ضروری مانی جاتی ہیں کہ آدمی فرائض کو متوجہ ہو، جو چیزیں فرض کی گئی ہیں، اور حرام چیزوں سے، محرمات اور گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصیت ہے، نصیحت ہے، اور قرآن بھی بار بار لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے، جیسے قرآن کی مشہور آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسے اختیار کرنے کا حق ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یہ استحضار ہو۔ جب مومن یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور اس کے فرشتے اس پر گواہ ہیں، اور یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مومن اس بات کا استحضار کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی یہ بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نگرانی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کے تحت ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر متعین ہیں، رقیب عتید جو لکھ رہے ہیں، چوکنا ہیں، نگران ہیں، جو کبھی اس سے غافل نہیں ہوتے ہیں، تو مومن کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتق اللہ حیثما کنت، کہ آدمی جہاں بھی رہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تنہا ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، ہر حال میں مومن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور بالخصوص جب آدمی تنہائی میں ہو اس وقت زیادہ اسے اس کا خیال کرنا ہوگا، کیونکہ تنہائی
تنہائی میں شیطان کے وسوسے اور برے خیالات انسان کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں اور مومن کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنہائی بالخصوص اس کا خیال ہو کہ تنہائی میں آدمی اللہ سے زیادہ ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ اور بعض سلف نے کہا مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں وہ تنہائی میں زیادہ عمل کرتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی وہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہی عمل ہوتا ہے اور تنہا ہوتے ہیں تو کوئی بھی عمل نہیں ہے، ایسا ایمان والے نہیں کرتے ہیں۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ اور دوسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ پہلی جو بات ہے اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے۔ اللہ کا حق ہے تقوی، کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ دوسرا یہ ہمارے نفس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آپ نے کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ کوئی گناہ ہو تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کرو اور وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ یہ حق ہماری ذات کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جسم اللہ عز و جل کی امانت ہے، یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقصود کیا ہے، اور ہم نے اب تک اس نفس کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے اور کیا کیا نیکیاں ہم نے جمع کی ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کا مجھے اور آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ہمیں تباہ نہ کر دے۔ مومن کو چاہیے اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے، اپنے نفس کے بارے میں سوچے۔ نفس کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم اس جان کو، اس چمڑی کو اور اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جیسے اللہ عز و جل نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کے بعد اسے فوراً نیکی کر لینا چاہیے۔ نیکی کیا ہے؟ کون سی نیکی ہے یہ؟ بعض اہل علم نے کہا اسے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ توبہ بڑی نیکی ہے۔ گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے اہل علم نے کہا اللہ کے نبی نے یہاں توبہ کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف توبہ نہیں کہا، آپ نے کہا جب برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو، اور نیکی صرف توبہ ہی کو نہیں کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان جو بھی نیکی کرے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ توبہ ہو، کسی قسم کی بھی نیکی وہ کرتا ہے، یہ نیکی اس کے گناہ کے مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے اللہ عز و جل نے سورہ ہود میں کہا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ انسان کی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آپ کی وصیت ہے یہ، گناہ ہو گیا ذہن میں رکھ کر فوراً نیکی بھی کر لینا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے غلط کہا ہے، غلط سنا ہے اور کوئی غلط چیز آپ سے سرزد ہوئی ہے، جب آپ کو محسوس ہو فوراً کوئی اچھی نیکی کیجیے، اللہ کا ذکر کر کے، توبہ استغفار کر کے یا صدقہ کر کے۔ یہ عمل اگر اختیار کر لیا جائے انسان بہت سارے گناہوں سے بھی بچے گا، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا ہے، آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے بعد نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا جاؤ وہی کفارہ ہے، وہی اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اس کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اور تیسری بات آخری ہے اور اس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، اچھی طرح پیش آؤ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اخلاق چار چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز کہتے ہیں کف الاذی، اخلاق یہ ہے کہ ہمارے سبب دوسرے مومن کو، مومنہ کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، پہلی چیز کف الاذی۔ اور دوسرا ہے بذل الندی، کہ مومن دوسروں کو نفع پہنچانے کی جتنی اس کے پاس طاقت ہے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور تیسرا الصبر علی الاذی، لوگوں سے جو تکلیف ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو اذیت ہمیں پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا۔ اور چوتھا طلاقۃ الوجہ، چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر لوگوں سے ملاقات کرنا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جنہیں اخلاق کہا جاتا ہے، اور ان چار چیزوں پر ہر مومن کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اخلاق، جب ہم کہتے ہیں اخلاق صرف سلام مصافحہ یا مسکراہٹ کا نام نہیں ہے، چار چیزیں اخلاق ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو اذیت، تکلیف اور پریشانی نہ ہو، نہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری بیوی کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، نہ پڑوسی
پڑوسیوں کو، نہ ہمارے رشتہ داروں کو، نہ دیگر اہل ایمان کو جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا یہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانا چاہیے۔ مومن بت کی طرح نہیں ہوتا ہے، بت جہاں پر رکھ دیا جائے وہیں پر رہتا ہے، اس سے کوئی نفع بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے بت کی طرح، جتنا نفع اس کے پاس ہے وہ نفع پہنچائے، علم کے ساتھ، مال کے ساتھ، مقام کے ساتھ، پہنچ کے ساتھ نفع پہنچائے۔ اور تیسرا لوگوں کی اذیت پہ صبر کرے، کیونکہ اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ ہماری تعریف کریں، سب لوگ ہم سے خوش ہوں، یہ کبھی نہیں ہوگا، موت تک کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ پورے لوگ اللہ سے بھی راضی نہیں ہیں، سب لوگ اللہ سے بھی راضی نہیں ہیں۔ مصیبتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے محفوظ نہیں ہے تو ہم کیسے محفوظ ہوں گے؟ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا، اور چوتھی چیز چہرے پر مسکراہٹ رکھنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اخلاق ہیں، یہ بندوں کا حق ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی میں یہ تین حق ہیں: اللہ کا حق، ہمارے اپنی ذات، اپنی جان اور اپنے جسم کا حق، اور تیسرا بندوں کا حق۔ ان تین حق کو ادا کرنے والا شخص کامیاب ہے۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بیان فرمائی جو انہوں نے امت تک منتقل کی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا